فرید پر شریف لبیک لبیک یا رسول اللہ ہونے کہنا تو کدو کہنا ہے اچھی آواز ہاتھ لے رہا کہ اکھو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک قبلہ پیر صاحب کی موجودگی ہے اے ہر شے کوائی دے آج جنگل منکل لا کے حضور دے نعرے لگ رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاج تارے ختم نبوت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضور خواجہ پیر احمد جمال چشتی سے آستان والے فرید و شریف ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حامد سرفراز رضوی صاحب سے ملتمس اور ملتجی ہوں کہ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہم سب کو نوازیں. آپ حضرات نعرہ بلند فرمائیں نعرہ تکبیر جیندے رہو نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید آستانہ عالیہ فرید پر شریف. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضور سرور عالم شفیع اعظم رسول مکرم شاہ بنی آدم جان عالم بہار عالم قرار عالم باعث ایجاد عالم سبب ثبات عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد انور ہے تم جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھو تمہارا درود ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے. ہم سب بارگاہ اقدس میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ آواز سادہ کر دیجئے گا ایک آواز. محفل میلاد شریف حضرت والا جاہ گرامی قدر پیر طریقت حامی شریعت سلسلہ عالیہ چشتیہ کے گلستان کے مہکتے ہوئے پھول حضرت قبلہ خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب دامہ اقبالہ کے زیر صدارت و سیادت ہم موجود ہیں. قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے 2 کلمات ہیں اور اگر یہ دل میں بس جائیں اور دل میں جو بس جائے چیز پھر اس پہ عمل آسان ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے کہ فَاتَّبِعُونِی میرے پیچھے پیچھے چلو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے اور حضور کے پیچھے پیچھے چلنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور محبت اور لالچ میں فرق ہوتا ہے. غرض طمع اور محبت یہ متضاد چیزیں ہیں. ایک بندہ سویرے سویرے رحم شاہ اڈے پہ سرد موسم میں بھی پہلے ٹائم کے انتظار میں کھڑا ہے تو اس کا یہ کھڑا ہونا گاڑی کے انتظار میں ہے کیونکہ اس نے کارخانے میں فیکٹری میں یا منڈی میں پہنچنا ہے. یہ ایک غرض ہے ایک ضرورت ہے. محبت بے غرض ہوتی ہے اس میں ضرورتیں سامنے نہیں ہوتی صرف محبوب سامنے ہوتا ہے. تو تقاضا بھی حضور علیہ السلام اپنی امت سے اپنے غلاموں سے محبت کا فرماتے ہیں. الا لا ایمان لمن لا محبت له خبردار وہ مومن ہی نہیں جسے ہم سے محبت نہیں ہے. اور پھر محبت مختلف تعلقات اور رشتوں میں بٹی ہوتی ہے. ایک کر دیں آواز ایک کو ختم کر دیں ایک کر دیں. محبت مختلف رشتوں میں بٹی ہوتی ہے. ماں باپ سے محبت اولاد سے محبت بیوی بچوں سے محبت بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے دلوں کے اندر ہوب ڈال دی ہے. کس کی؟ سونے کی چاندی کی جانوروں کی
کھیتی باڑی کی، باغات کی، کثرت مال کی، یہ آزمائش ہے کہ ایک طرف یہ عارضی چیزیں رکھی ہیں اور دوسری طرف اس کا محبوب ہے۔ تو اب بندہ جو ہے وہ ایک ان کی محبت میں گرا ہے، اور ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور مقدی مکاتی والناس اجمعین کہ دنیا جہان کے لوگوں سے بڑھ کے جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ گرامی قدر حضرات، یہی کل سرمایہ ہے اور یہی نجات کا توشہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو بات ہو رہی تھی فاتبعونی کی، یہ جو پیروی اور اتباع ہے یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، اور جب محبت ہو جائے اور پھر بندہ کسی کے پیچھے پیچھے چلے تو مفتی احمد یاخا صاحب نعیمی الرحمت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ پیچھے پیچھے چلنے میں بڑا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ انجن کے ساتھ بوگیاں جڑی ہوں تو انجن یہ نہیں دیکھتا کہ بوگی اعلیٰ درجے کی ہے یا ماٹھی پوزیشن کی ہے، انجن صرف یہ دیکھتا ہے کہ پیچھے پیچھے لگے ہیں، جڑ گئے ہیں، آ رہے ہیں، بس خیری صلاح ہے، منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ایک فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہو اور فرسٹ کلاس میں ساری چیزیں ہی آ گئیں، آگے تکلف ہی ہوگا چیزیں بیان کرنا، اس میں اے سی بھی ہو، لائٹ بھی ہو، واش روم بھی بہتر ہو، پانی کی سہولت بھی اس میں موجود ہو، کھانے دانے کے لیے بھی سپلائی موجود ہو، آرام کرنے کو تکیے موجود ہوں، اعلیٰ حاصل قیاس، لیکن وہ آکڑ خاں بن جائے اپنے فرسٹ کلاس ہونے پر اور یہ کہے کہ میں کسی نہ جڑنا ہی نہیں تو کسی پیچھے لگنا ہی نہیں، تو وہ پھر اسٹیشن پہ کھڑا کھڑا گل جائے گا، اس میں بیٹھے گا کوئی نہیں، کیونکہ بیٹھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ اے انجن نال جڑیا ہے کہ کوئی نہیں جڑیا۔ ہم بھی ہر نتھو خیرے کو پیر نہیں مانتے کہ کوئی بھی کملا یملا سڑک پہ پھر رہا ہو یا کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہو نہر کنارے کہ ہم بھی بابے ہوتے ہیں، پہلے جھنڈا لگائے، پھر ایک جعلی قبر بنائے، پھر وہ جناب دوسرے، نو 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 نو، ہم تو ہماری نظر ہے حضور گنج شکر پہ، حضور داتا سرکار پہ، حضور غوث العالمین کی جناب پہ۔ کیوں؟ یہ وہ ذاتیں ہیں جو حضور کی ذات پاک سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، تو لہٰذا پیچھے پیچھے چلنے میں یہ فائدہ ہے کہ جو آگے لے کر جا رہا ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، جڑ جائیں اور چلنے لگ جائیں تو منزل پہ خود بخود پہنچ جائیں گے۔ اچھا، نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی اتباع آنکھیں بند کر کے کوئی اس میں کسی قسم کے شک شبے کو گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، صحاح ستہ کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے قدید تناول فرمایا۔ اچھا، یہ جو قدید ہے یہ خشک گوشت ہوتا ہے عرب کے اندر، اور یہ دیہاتوں میں اور متوسط گھرانوں میں ہوتا تھا کہ بچا ہوا گوشت اس کو بڑے پیسوں میں کاٹ کے رسی میں پرو کے سکھا لیتے تھے اور پھر اسے محفوظ کر لیتے تھے، اور پھر یہ کئی ماہ تک چلتا تھا۔ اور حضرت خواجہ صاحب کی نظر ایک حدیث کرنے لگا ہوں، قدید سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام رونق افروز ہیں، اور ایک گاؤں کا رہنے والا بندہ آیا۔ اچھا، اب سرکار علیہ السلام کے لیے کوئی دنیاوی بادشاہوں کی طرح تخت نہیں رکھا جاتا تھا، سرکار کی کریمی ہے، جیسے ابھی اشعار میں آپ سن رہے تھے کہ چٹائی پہ رونق افروز ہے۔ اب وہ عربی آیا ہے اور حضور کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ کو بات کرنے لگا تو ڈر گیا، بات نہ کر سکا اور کانپنے لگ گیا، یہاں تک راوی کہتے ہیں کہ اس کے کندھوں کا گوشت بھی جو تھا وہ پھرکنے لگ گیا۔ میرے کریم اسے دیکھ کے مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ڈر نہ، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ کیا کریمی ہے، کیا کریمی ہے، خوف نہ کر ہم سے، ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم قدید تناول فرمانے والی والدہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، بات پھر وہی آ گئی نا، کیونکہ قدید متوسط گھرانوں میں کھایا جاتا تھا، بادشاہوں کے ہاں تو روز مرغن غذائیں ہوتی تھی، تو دیکھیے آنے والے کا ڈر کس حسین پیرائے میں دور فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کے جاؤ جلال ہوتے ہیں کہ کسی ماڑی موٹی بھی کمی کر لئی تے آکھے انو بان لو تے یا قید چ سٹ دیو تے یا انو مار دیو۔ ہم تو کریم ہیں،
دنیاوی بادشاہ کی طرح ہمارے مزاج نہیں ہے، ویسے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو حضور پر نور علیہ السلام قدید تناول فرما رہے ہیں، تو آپ نے اس کا پہلا نوالہ مبارک لیا، اور جب وہ نوالا آپ نے تناول فرمایا نا اور باقی گوشت کا پیس دہن شریف سے الگ کیا، تو ارشاد فرمایا کہ میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ فرما کے آپ نے دوسرا نوالا لیا اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہاں آپ کو روک کر ایک اور چیز بتاؤں، آج بھی جو انجیل بائبل سوسائٹی چھاپتی ہے اس میں یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر جانے لگے تو ان کے امتیوں نے کہا کہ ان ساڈا کی بنے گا، فما پریشان مت ہو، میرے بعد دنیا کا سردار آ رہا ہے۔ یہ آج بھی انجیل میں آیت موجود ہے کہ میرے بعد دنیا کا سردار آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں بروز قیامت، 2 بار فرمایا۔ پھر سرکار نے تیسرا نوالا لیا، تناول فرمایا، اور پھر فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور اب ان شمع رسالت کے پروانوں اور ہدایت کے درخشندہ ستاروں سے یعنی حضرات صحابہ پاک سے فرمایا تسی مینوں پوچھ دے کیوں نہیں کہ ہم نے یہ 3 بار فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام کا ادب یہ تھا، وہ ایک تابعین نے ایک صحابی پاک سے پوچھا کہ دادا جی یا تایا جی آپ ہمیں حضور کے جمال اقدس کی خبر دیں، تو وہ رونے لگ گئے۔ اور اب اگلا جملہ میں خواجہ صاحب کی نظر ہی کر سکتا ہوں کیونکہ قضا ہونے کے اندیشے بھی ہوتے ہیں، وہ رونے لگ گئے۔ تو کہا جی آپ بیان کیوں نہیں کرتے سرکار کے حسن و جمال کو؟ تو روتے ہوئے کہا کہ پتر اتھے کے دی جا سی کہ اکھ پار کے ویک سکے، ساری زندگی نگاہ جھکا کے بیٹھے رہے ہیں، اب ہم تم سے اس خد و خال اور حسن و جمال کو کیسے بیان کریں؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور بار میں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب یہ تھا کہ بعض صحابہ پاک فرماتے ہیں مینا مینا لنگ جاندہ سی کہ دل وچ کوئی گل ہونی زبان تک نہ لیا سکتے سی، نگاہیں جھکا کے حاضر دربار رہتے تھے۔ ایہو جہا عشق بھی کدی ویکھیا ہے کہ دلوں میں آرزویں ہوں، دلوں کے اندر باتیں ہوں، اور مہینہ گزر جائے کہ آج جا کے آکھنا ہے، آج دوجے دن جا کے آکھنا ہے، تیجا دن بھی لنگ جائے۔ اور مجھے محسوس یہ ہوتا ہے، یہ میں اپنے ذوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ دلوں میں ارمان تو لے کر جاتے تھے، پر جب جمال اقدس رہتا اور سامنے ہوتا تھا تو پھر ہوش کسے رہتا ہے کہ ہم کرنے کے آئے تھے، عرض کیا کرنے آئے تھے، وہ اسی صورت میں امام نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ تو وہ جمال اقدس دیکھ کر پھر ہوش کسے رہتی ہے؟ تو مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا۔ لیکن یہاں آپ کو ایک طریقت کا جو ادب ہے وہ بتاؤں، وہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ مرید کے دل میں اگر کوئی بات ہو کہ اس نے اپنے کو حاجت و ضرورت و مسئلہ اپنے شیخ سے عرض کرنا ہے تو وہ اس بات پر چیز کو بیان کرنے سے مت رکے کہ میرا شیخ صاحب کرامت ہے تو وہ میرے دل کی بات جان لے گا، کہ وہ تو جانتا ہے، جان لے گا، لیکن خادم و مرید کی حیثیت یہی ہے کہ وہ درخواست پیش کرے، اپنے دل کی بات کہے اور اس کا جواب لے لے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، یہ میں مسئلہ اس پہر ہوا تو بڑی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے جو آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمہ وقت بندے کو کرامتوں کا متمنی نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو انہونیاں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر انہونیوں کے چکر میں انہونے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیخ ہے تو بس پھر نسبت سے ہی نصیب ہو گئی، میسر ہو گئی، دستیاب ہو گئی، تو پھر یک درگیر بمحکم بگیر
ایک در پکڑ، مضبوطی سے پکڑ، پھر اس پہ بندہ قائم رہے، آوارہ نظری آوارہ منشی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تو کیا بات عرض ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان خود عرض نہیں کرتے تھے، جلدی بات عرض نہیں کرتے تھے، اور اس کام کے لیے دو ہستیوں کو منتخب فرمایا گیا تھا، ایک سرکار سیدنا صدیق اکبر، ایک سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ترمذی و مشکات میں ہے کہ یہ دونوں حضرات بارگاہ شریف میں سامنے حاضر ہوتے تھے، اور یہ لفظ کتنے پیارے ہیں کہ حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور یہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ اور پھر یہ حدیث کتنا لطف دیتی ہے، مریداں وچ کسے نو ہے جے نصیب بھی لبے ہون تے کمال ہے نا جی، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ ابو بکر اور عمر دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی اسی آنے نام حبیبہ اسی تیری گلیاں دے ککھ ہو جائیے، سمجھا رہی ہم آپ کے آستان کرم یا شہر پر نور کی ریت اور مٹی کا ذرہ ہو جائیں، اور صدیق و فاروق وہ ہیں جن کو حضور فرماتے ہیں یہ دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ تو پھر اس کام کے لیے یہ حضرات بارگاہ میں ہوتے تھے کہ یہ سوالات عرض کرتے تھے اور اس بارگاہ سے جواب پاتے تھے، اور بلکہ بعض صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے نا تو ساڑی عید ہو جاندی سی۔ کیا حضور اس بارگاہ کے تصورات ہیں۔ میں کئی مرتبہ آپ کی موجودگی میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر حضرات صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھی جائے تو طریقت سمجھ میں آ جائے کہ طریقت کیا چیز۔ ساری چیزیں جو طریقت میں ہمارے اسلاف سے ہیں نا، آداب، تعظیم، احترام، محبت، یہ تمام کے تمام آپ کو حضرات صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ میں نظر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صدیق پاک کھڑے ہوتے تھے تو ساڑی عید ہو جاندی سی۔ اب اس میں عید ہونے کا مطلب انہوں نے کہا کہ وہ ایسا سوال کریں گے اور آگے سے ایسا جواب ملے گا کہ ساڑھے کئیاں دے دلاں وچ موجود سوالان دے مسئلے حل ہو جاندے سن۔ تو میرے کریم علیہ السلام نے جب تیسرا نوالا ملاحظہ فرمایا اور فرمایا ہم سے پوچھتے نہیں ہو، تو عرض کی ہمارا ماں باپ آپ پہ قربان ہو حضور، ہم تو سن رہے تھے، اور اگر حضور کی منشا یہ ہے کہ حضور کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو حضور ہم تو حاضر ہیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ یعنی 3 مرتبہ سرکار نے یہ فرمایا، تو وہاں بارگاہ میں آج مرضی یہ تھی کہ اے پوچھن کہ حضور ایک قیامت والے دن دی گل فرما رہے نے، اے دے چ حکمت کی ہے۔ تو جب خود توجہ دلائی اور پھر انہوں نے عرض کی کہ فرما دیں، تو فرمایا قیامت والے دن۔ آگے مجمع حشر کی کیفیت کو بیان کیا۔ مشکل ہے، دیکھیں شعروں کی حد تک تو یہ بات اور جوش میں تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ویکھ لواں گے جدو قیامت آئے گی، ساڑھے کو کی ویکھ ہونا ہے، بندہ کرم ہی مانگے، رحم ویکھن جو گے آپاں کتھے میاں، ساڑھے کو کی ویکھ ہونا ہے۔ تو بندہ عافیت کا سوالی ہو۔ وہ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو اس کو شاید شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمت نے قوت القلوب میں لکھا ہے۔ وہ بندہ مصر کا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، مزدوری، لوگوں کے سامان اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دینے، اور جو اس سے پیسے ملتے تھے وہی اس سے اس کی زندگی کی گزران ہوتی تھی۔ ایک دن دھوپ کے عالم میں آٹے کی بوری اٹھائی ہے کسی کی، تو آدھا سفر کیا، تھک گیا، اور سستانے کے لیے کچھ دیر آرام پانے کے لیے وہ بیٹھ گیا، اور پسینہ پونچھتے ہوئے نا اس نے کہا یا اللہ 2 روٹیاں سویرے تے 2 شامی، ایک کہتے میں نے لب جاننا تے میری زندگی سوکھی ہو جائے، اینا 2 سویر شام دیاں روٹیاں پیچھے اینا کشٹ میں کرتا ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ کر بیٹھا ہی تھا کہ سامنے 2 بندے لڑنے لگ پڑے، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ یہ اٹھا کہ دونوں کو چھڑائیں، وہ ایک نے دوجے دے پتھر مارے، یہ دے آگ کے لگ گیا، وہ خون و خون ہو گیا۔ اسی دوران پولیس آ گئی اور وہ ان دونوں کو بھی پکڑ لیا، اور یہ بھی زخمی تھا، اس کو بھی پکڑ لیا کہ یہ بھی لڑاکا ہے، اور ڈال دیا جیل کے اندر۔ 2 روٹیاں سویرے اور 2 شام کو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ وہ اس کو ملتی رہیں، نہ اس کو کوئی پوچھنے آئے، نہ اس کو کوئی چھڑانے آئے، نہ دے کو پیچھے کوئی جناب۔ اب اس نے ایک دن پھر رو رو کے عرض کی، مالک میری تو غلطی بھی کوئی نہیں،
معافی عطا کر دے۔ روتا روتا سویا تو خواب کے اندر اس کو ندا دی گئی کہ تو 2 روٹیاں سویرے منگیاں سن، 2 شامی تے بغیر محنت تو، یہ بھی کہا تھا جی کہ بغیر مشقت کے مل جائیں، وہ تمہیں مل رہی ہیں، تے جے نال تو ساڑھے کولوں آفیت بھی مانگدا تے پھر تینوں ایک گھر وچ سکون نہ لب جاندیاں۔ پتہ چلا کہ منگن دا بھی چج ہوندا ہے، منگن دا بھی چج ہوندا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا مانگنا ہے، بے وقت کی راگنی اچھی نہیں ہوتی، منگن دا چج ہوندا ہے۔ اور امام احمد رضا نے ویسے ایک مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا۔ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجمع عشر کو بیان کیا، لہٰذا ہمیں ان معاملات کے اندر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اولیاء اللہ کو پڑھیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اعتدال کی راہ پر سیدھی جی گل ہے، اسی بندے ہاں تے مجبور ہاں تے مالک کولوں رحمتی مانگ دے رہیے کہ ہم پہ کرم فرما۔ دیکھیں نا قرآن پاک میں کیا طریقہ ہے دعا کا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، الہی میرے کو بھول چوک ہو گئی، کو خطا ہو گئی تے مواخذہ نہ کریں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، مالک ساڑھے تے او بوجھ نہ پامی جے دے سہن دی ساڑھے وچ طاقت کوئی نہیں۔ یہ قرآن پاک، اور پتہ ہے کہ یہ جو دعا کے کلمات ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ہیں، یہ مجھے معراج کی رات اپنے عرش کے خاص خزانے سے عطا فرمائی ہیں، اور رات کو ان کے پڑھنے کی ترغیب احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوئی۔ فرمایا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور پسینے کا حال یہ ہوگا کہ پہلے پسینہ چھوٹ کر زمین میں جذب ہوگا، اور جب زمین کی پیاس پوری ہو چکی ہے تو اب پسینہ اٹھے گا، یہاں تک کہ وہ کسی کے ٹخنوں، کسی کی پنڈلی، کسی کے گھٹنے، پیٹ، سینہ، حلق، یہاں تک کہ ناک تک پسینہ آ جائے گا۔ احادیث میں ہے کہ مجمع عشر میں پسینے کا پانی اتنا ہوگا کہ جہاز بیچ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ تیرنے لگ جائیں، اور اوپر سے خورشید عشر جو ہے وہ گرمی برسا رہا ہے۔ اچھا، پھر اگلی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی چیڑا بن جائے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، ہمیشہ نظر اپنے سجنوں، یاروں، بیلیوں اور تعلق والوں پر ہوتی ہے۔ اور یہ جو مولانا غلام مرتضیٰ صاحب پڑھ رہے تھے، جے کتے اے یقین لب جائے کہ حضور میرا توڑے تو سوا کائنات چ کون ہے، اس تو وڈا وظیفہ کوئی نہیں، لیکن اس وظیفے دا تعلق پڑھن نال نہیں، منن نال ہے۔ اور جس نو یہ مننا نصیب ہو جائے وہ پھر کسی اور کو دیکھتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، وہ جب اس یقین کا، یہ یقین کی حد تک بات ہو جائے تو بس سمجھو کہ ساری چیزیں اس کو مل گئیں۔ اچھا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاز چھوڑ دیے جائیں تو اس میں کشتیاں رواں ہو جائیں، سجن یار بیلی منہ موڑ لیں گے۔ اکلوتا بیٹا ماں سے کہے گا ماں ایک نیکی نال میری گل بن دی ہے، ماں کہے گی پتر آج پینڈا اوکھا ہے۔ یہ کچھ چھوٹی سی بات، وہی ماں ہے نا، انہاں آگیا جی سکوٹر ٹکرا گیا ہے درخت نال تے ڈاکٹر آکھیا آپریشن ہونا ہے تے 2.5 لاکھ روپیہ لگنا ہے، تو وہ بندے بھی اتار دیتی، انگوٹھیاں اتار دیتی، کڑے کہ اے ویچ دیو سنیارے دے تے میرا پوت بچا لو۔ لیکن حشر کا دن اتنا شدید ہے کہ ماں آکھے گی کہ نہیں، آج نہیں۔ باپ جو مزدور بنا رہتا ہے اولاد کی خاطر، وہ بھی اس دن منہ پھیرے گا کہ پتر نہیں، آج اپنا اپنا صاحب ہے۔ وہ دوست یار بیلی جو کہتے ہیں جانی ہے، جگر ہے، میرا دل ہے، میرا یہ ہے، وہ بھی اس دن منہ موڑ جائیں گے۔ ایک یہ کیفیت، اوپر سے جسم ننگے۔ ام المومنین صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور حشر کے میدان میں لوگ ننگے ہوں گے؟ فرما ہاں، تو عرض کی حضور یوں لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا صدیقہ تیرے رب کا جلال اس دن اتنا ہوگا کہ کسی کو یہی پتہ نہیں کہ اس کے دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے۔
ہر کسی کو اس دن اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ لوگ تھکے ہارے گرے پڑے وہ آپس میں صلاح مشورہ کریں گے، اور صلاح مشورے میں یہ کہیں گے کہ اب اس حالت سے نجات کیسے پائی جائے، کیسے ہم اس مشکل سے بچ پائیں گے۔ تو پھر وچوں کو اللہ والے بندے کو سمجھن سمجھان والوں دی لوڑ اتھے بھی پینی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جڑا رب دے نیڑے ہوئے۔ سبحان اللہ الکریم۔ یہی اسی اچھے لب دے ہیں، یہی اچھے لب دے ہیں۔ پتہ ہے چلیا کہ طریقہ ہے چنگا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک کرنے والے کو ڈھونڈنا طریقہ اچھا ہے۔ چلو ہو سکتا ہے خدا نہ کرے جس چیز کو شرک کہہ دیں لوگ تو وہ جہالت کی وجہ سے یہاں کوئی کر لے، پر مجمع حشر میں تو کوئی شرک نہیں کر سکتا، اس دن تو بڑی دقت ہے۔ تو وہ کہیں جی کو اللہ علیہ لبو میاں کو لب جائے، تو پھر بامی مشورہ یہ ہوگا، انہوں نے کہنا پھر حضرت آدم علیہ السلام تے سارے دے والد نے، سارے نبیاں رسولاں ولیاں دے ابو البشر ہیں، مسجود ملائک ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، تو چلو پھر انہاں نہ گل کر دیں، سارے کٹھے ہو کے، اور یاد رکھنا اس میں ہم سب شامل ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور عرض کریں گے کہ ابو البشر آپ ہمارا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے، ہماری کیفیت دیکھیں، تو مہربانی کریں کو اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا جواب کیا ہوگا؟ فرمائیں گے جتنا رب آج جلال میں ہے نا، نہ اس سے پہلے کبھی جلال میں تھا اتنا، اور نہ آج کے بعد کبھی اتنے جلال میں ہوگا۔ آج گل نہیں ہونی ساڑھے کوڑو، آج گل نہیں ہونی۔ اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ، اور حدیثوں میں لفظ ہیں کہ اذهبوا الى نوح، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہیں پر ایک دو باتیں مختصر شارٹ کٹ لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ اذهبوا الى اللہ کیوں نہیں کہتے کہ تسی سدھے ہو جاؤ اللہ دے دربار چتے عرض کرو اپنی؟ رحمہ شاہ والو جاگ رہے ہو کہ کوئی نہیں جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ اذهبوا الى اللہ نہیں کہہ رہے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح۔ تے میاں جے ساڑھے کل کو آیا تو اس آکھیا رولا بڑا ہے، پریشانیاں بڑی ہیں، تے اساں انہوں آکھ دیتا ہے کہ حضور گنجے شکر دے بوئے ٹور جا تے سلام عرض کر دو، رکھتاں پڑھ کو درود کلمہ پڑھ کے تحفہ پیش کر، تے پھر انہاں آگے عرض کر کے تسی تے رب دے نیڑے ہو کو نگاہ کرو کو میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تے جے اساں آکھ دیتا ہے تے اے شرک کنج ہو سکتا ہے جدو حضرت آدم قیامت دے مجمع چاندن کسی اور کل ٹر جاؤ۔ اور اذهبوا الى نوح، اور یاد رکھنا رب کی ذات کی سب سے زیادہ معرفت نبیوں کو حاصل ہوتی ہے علیہ السلام۔ اچھا جناب، اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حضور حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ آج اللہ جلال میں ہے۔ المختصر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان تمام کی خدمات میں مجمع جا رہا ہے۔ تو ایک گل کوئی 5 منٹ چو مکن والی نہیں ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اتنا لمبا دن، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر رہے ہیں جناب، تو یہ بھی کوئی گل نہیں کہ جنہیں آپ ایسا میلاد پاک دی محفل جو بیٹھے انہیں کہ جیاں ٹورنا ہے، ساری دی ساری امت ہی حضور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ جائیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، مہربانی کریں۔ تو وہ آگے سے جو فرمائیں گے وہ میں خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ وہ فرمائیں گے کہ ایمی تسی پاجنا سنی نہ کرو، آج ایکو ہی ہے جن نے بولنا ہے، تے ایکو ہی ہے جدی سنی تے مننی جانی ہے۔ تے او کون نے جنہ دیا محفل میلاد پاک ہندی پہ ہی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، وہ کہیں گے آج اللہ تعالیٰ جلال میں ہے
غضب میں ہے۔ میرا امام اس تصور کو سامنے رکھ کے کہتا ہے خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کے شفیع محشر کہ تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ انہوں نے کہا ایک ذات پاک ہے تو وہ پھر ساروں کو لے کر سید عالم علیہ السلام کی درگاہ اقدس حضور کی جناب میں سارے پیش ہو جائیں گے۔ خواجہ صاحب کی نظر اب یہ ایک اور بات سبق سنانے کی غرض سے کرنے لگا ہوں کہ ضرورت پہ نا 500 روپے دیے اس دور وچ تو پھر بندہ پہلے اپنے زیادہ نزدیکی کو کہتا ہے یار سویرے لے لیں دوائی لینی ہے، تو وہ کہتے ہیں یار میرے کو تو آج پیسہ کوئی نہیں، تو پھر بندہ سب سے نزدیکی پڑوسی سے رابطہ کرتا ہے، تو وہ بھی آکے کہ ادھروں جواب آئے کہ ہونے ہی میں نہ جناب وہ کریانے والے نے دے کے آئے تو کوئی نہیں، یعنی سب سے نزدیک 1 2 3 4 1 2 3 4 کر کے کیے ہوئی ہوں۔ ہن پیسیاں دی لوڑ بھی ٹھیر ساری ہوئے تے ساریاں تو نزدیک جنہاں تو منگ سکتے سی انہاں بھی جواب دے دیتا ہوئے، اور اب کوئی عارضی سا سہارا نظر آ رہا ہو نا گلی محلے میں کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں، تو ایک ڈرے ڈرے دل سے، ایک سہمی کیفیت، پھر وہ دستک شرمندگی والی، پھر سلام دعا اور سجے کھبے دیاں گلاں، تے پھر جدو سوال کرنا ہے بندے نے اوکھے ہو کے تو او دی نظر او دے بلاں تے ہونی ہے کہ اے دے چوہاں نکل دی ہے کہ نہ نکل دی ہے، نظریں جمی ہوتی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا اتنی جگہوں سے پھر کے آئے ہو، میں نے پہلے کہہ دیا خدا جانے اس ساری کاروائی میں کتنے مہینے کتنے سال لگے ہوں گے، ایک دن دی تے گل نہیں ہے، یعنی ہماری جو ٹائمنگ ہے اس کی بات بتا رہا ہوں۔ تو پھر جب حضور پر نور علیہ السلام کی درگاہ اقدس پر حاضر ہوں گے سارے جواب مل گئے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ پوزیشن ہو گئی ہے۔ اور اب کریم کی چوکھٹ پر آئیں گے تو گلیاں سجانے والوں، میلاد منانے والوں، 12ویں پہ جشن کا سماں برپا کرنے والوں، لنگر و نیاز کا اہتمام کرنے والوں، سارا دن کام کار کے آج اس وقت پھر محبوب کی بزم میں شوق و اشتیاق سے آنے والوں، سمجھ جانا اگلی سطر کو تے پھر آپا نو انج لگے گا کہ آج تیکر جنہ بھی کیتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں۔ جملہ سنیے گا، سارے جب آ جائیں گے تو عرض کا بھی موقع کوئی نہیں، میرے کریم سب کو دیکھ کر اتنا فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ اس کے آسان سا سادہ سا مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تسی اتنا ٹائم کتھے لا آئے ہو، میں تے کھلوتا ہی توڑے واسطے ہویا، تمہارے لیے کھڑے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اس چوکٹ پر آگے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں پھر کیا ہوگا، حضور سید العالمین علیہ السلام فرمائیں گے آؤ میرے مگر، اچھا یہاں ہم نے پہنچنا تھا اصل میں، فَاتَّبِعُونِی، جلدی سمجھ آئیے، فما آؤ میرے مگر آؤ، اور پھر حضور عرش الہی کے نیچے وہ خاص مقام ہے جہاں حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بھی تو آداب ہیں، سیدھی بھی تو گل ادھر ہو سکتی ہے، وہ دینی سارا حضور واسطے ہے، لیکن حضور پہلے سجدے میں جائیں گے، یہ آداب ہیں، یہ سیکھنے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھر میں قربان اس محب کے جو اپنے محبوب سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ وہ بھی سالت سجدہ میں حضور سے یہ نہیں فرما رہا کہ حبیب دس کی گل ہے سجدہ کیڑی گل تو کیتا ہے، نہیں، بلکہ پہلے محبت برے کلمات یہ ہیں، اس کو کوئی فن خطابت میں اور تقریر کے رنگ میں نہیں، اسے مذہب عشق میں مبتلا ہو کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ کریم آقا علیہ السلام جب سجدے میں ہوں گے تو عرشوں کا مالک فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب اپنا سر تے ذرا چکو، سر اٹھاؤ پیارے۔ اچھا اب دیکھیں، پہلی بات حبیب سر اٹھاؤ، اس سے دوسرے لفظ کیا ہیں، اور کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ لیکن پہلی گل ہے محبوب انج نہیں، سونا اپنا ذرا سر انور اٹھاؤ۔ خیر جیسے میں تو یہاں عقیدت کی
دنیا میں اتنے لفظ کہہ سکتا ہوں، جرت کر سکتا ہوں، ویسے اوقات کوئی نہیں ہے، کہ گویا عرفا راسا کا یہ بتا رہا ہے کہ محبوب آج تیرا سر جھکاون دا دن کوئی نہیں، آج تو سر اٹھانے کا دن ہے، یہ دن ہی ہم نے تیری شان محبوبی کے ظہور کے لیے رکھا ہے کہ جنہ ویکھیا بھی نہیں پہلے گزر گئے تے جڑے بعد چاہے نے ساریاں نو پتہ لگ جائے کہ اے او محبوب جس کے لیے ساری دنیا کا نظم و نسق ہم نے قائم کیا، ابھی سر اٹھاؤ۔ اور میں اس کے ساتھ ایک حدیث ایڈ کر کے جو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مجمع حشر میں حضرات رسل و انبیاء علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر رکھے جائیں گے۔ ویکھو پھر جناب سجنا دیاں ٹوراں، محبوباں دیاں شاناں، باقی لیناں چ لگے پسینے چ ڈوبدے پین جو بھی ہے، پر محبوباں دی شان، پیاریاں تے دوستاں دی شان ہر جگہ شان ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تصور درست نہیں ہے۔ یہ میں نے کئی دفعہ ہمارے پاس سوالات بھی آتے ہیں، کچھ لوگ مطلب دھوکہ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یا لا علمی میں کہہ لیتے ہوں گے، ہم تو دونوں نظریے کے تحت بات کر لیتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں جی نبی رسول بھی لائنوں میں لگے ہوں گے، سب کے پتے پانی، نا 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 نا، نبیوں رسولوں کے لیے ممبر بھی سونے کے، سبحان اللہ۔ جناب دیکھیں اس محفل میں میں حاضر ہوا ہوں یہی کریم کے ذکر پاک کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت خواجہ صاحب پہلے رونق افروز تھے، تشریف فرما تھے، تو اب یہاں پر جناب تکیہ بھی رکھا ہوا ہے، اچھا پھر ایک آپ سے تھوڑا بالام بیٹھے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک قالین ہے، پھر نیچے ایک گدا ہے، پھر اس کے اوپر ایک چادر ہے، پھر ایک تکیہ ہے، تو یہ ساریاں مطلب یہ بھی کتنی آنرشپ ہے، یہ بھی کتنا اعزاز ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں سونے کی سیج ہو، پھر اس پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوں، تو پھر تو جناب گل اخیر ہو گئی۔ اب حشر میں جب سارے ہی کھڑے ہیں، ایسے میں تو ویسے ہی سادہ کرسی کسی کے پاس ہو تو خدا جانے کیا حال ہو، پر ممبر اور وہ بھی سونے کے، سبحان اللہ، سونے کے، اور سونا بھی فرانس کا نہیں، جنتی سونا، خدا جانے اس کی بناوٹ کیسی ہوگی، سمجھ آئی؟ نالے سونے واسطے پھر مسندہ بھی سونیاں ہی ہوندیاں نا جناب۔ حضرت یوسف جتھے بہنا ہے، سبحان اللہ، سرکار ابراہیم جہاں جلوہ گر ہونا ہے، کیسی مسندیں ہوں گی، سارے رسل و انبیاء وہاں جلوہ گر ہوں گے۔ لیکن میلاد کے لیے گلیوں میں جھاڑو دے کے صفائی کرنے والوں، سارا دن رات محنتیں کر کے، یہ پنڈال بھی آسان نہیں سجتے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر منڈے پہ شامی نہ تو کے کپڑے بدل دیں، سارے دن تے مزدوری ہوندی ہے۔ جس کو بھی آج تک یہ مزدوری ملی ہے، سب کو سب کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم، سارے نبی رسول اپنی اپنی مسندوں پر تشریف فرما ہو جائیں گے، فرما ہمارا ممبر خالی ہوگا، ہم اس پر جلوس نہیں فرمائیں گے، ہم اس پر جلوہ گر نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اللہ کے دربار میں سر و قد کھڑے ہوں گے۔ اور یہ لفظ ہیں حدیث کے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں ہمارا رب ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ حبیب آپ جنت میں چلے جاؤ۔ اب اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے لفظ بتاتے ہیں، فما ہم جنت میں چلے گئے تو پیچھے ہماری امت کا کیا بنے گا؟ اور اب پتہ نہیں ہے یہ جملے میں سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں جی، ایسا جنت چٹور گئے تھے، اے جڑے پیچھے آدھنے پہنے ان کا کیا بنے گا؟ ہے کوئی؟ دیکھو ماں چھوڑ چکی، باپ چھوڑ چکا، سجن بہار بیلی چھوڑ چکے، تو فکر حضور نہیں ہے، کیا خیال ہے جی؟ مطلب یہ نہ جناب وہ بہر مالکوں کا نام لیں جناب، تو پھر نام لینے سے ساری بات ہوتی ہے۔ میلاد شریف کے جلوس میں یا دیگر ریلیوں میں ہم شرکت کرتے ہیں سرکار کے نام پاک کے حوالے سے، تو کہیں سٹے ہوتا ہے تو جناب کو کرسی رکھی، سٹور رکھا ہے، حالانکہ باقی بھی چلے ہوتے ہیں، ہم بھی تھکے ہوتے ہیں، تھوڑے جا ساں لے لئیے، تو بھئی میدان حشر میں اور ایسے میں مسند بھی سونے کا ممبر ہو اور حضور اس پر جلوہ گاری نہ ہو، صرف ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے۔ فما ہم ڈریں گے کہ ہمیں اللہ یہ نہ فرما دے کہ محبوب جنت سے چلے جاؤ، ہم چلے گئے تو ہماری امت کا کیا بنے گا؟ ہم اللہ کے حضور سر و قد کھڑے ہوں گے۔ اور لفظ سننا میرے بھائی،
انتہائی توجہ کے ساتھ. بس آپ بھی اب جناب یہ آخری میرے لمحات ہیں اور مستغرق ہو جائیے اس حسین کیفیت میں. آپ بھی اس کو پیار سے سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لفظ ہیں کہ حضور سر و قد کھڑے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں ادب سے کھڑا ہونا اللہ کے دربار میں. یار سجدہ ہو، تعظیم میں یوں کھڑے ہونا ہو، یہ ساری کیفیات کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام عرض کریں گے رب کے دربار میں سر و قد کھڑے ہوئے، یا ربی امتی امتی، قربان فدا یا سیدی یا رسول اللہ، قربان فدا قربان فدا. ساریاں بلا دیتا ہے پر تسی نہیں بھولے. یہی سبق بریلی والے بابے نے ساری زندگی دیا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. امیران تے سارے یاد رکھ دے. دیکھیں الفاظ کا چناؤ بھی اعلیٰ حضرت کا چناؤ ہے نا جی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ٹاما ٹاما نہیں، عادت ہی بنا لو کہ ذکر ہی محبوب کا کرنا ہے. ذکر ہی محبوب کا کرنا ہے. مدتی ہو گئی حضرت خواجہ صاحب سے وابستگی کو، اور میں کئی دفعہ جلسوں میں کہتا ہوں کہ مجھے اس آستانے کی یہ ریت بڑی حسین لگتی ہے کہ ہر جلسہ ہی جلسہ عید میلاد النبی، میلاد شریف کا جلسہ. تو نہ کیا جناب کو 12 نو سنیا کہ سوگ سوگ والی گل بھی ہے کہ وصال والی. عاشقاں کیا جے چاہ ہی نہیں مکے، پھر پوچھاں گے کہ مڑ کے کی ہویا ہے. ہجے تے پہلے دیہاڑے دی گل چلدی پئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو ولادت شریف ہوئی ہے اور ابھی زاری 63 برس کی زاری عمر مبارک ہے، پھر وصال شریف ہے. تے اجے اسی پہلے دن چو ہی کوئی نہیں نکلے. انہاں کہا چاہ ہی انہیں چھڑ گئے کہ حضور آ گئے. نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. گرامی قدر اراد آپ کیفیت دیکھیں. ربی امتی امتی، میرے رب. اچھا کیا حسین رمز ہے جی امتی. آپ دیکھیں یہ جو نسبتیں ہیں اس کا ظہور ہر جگہ ہی، اس کا ظہور اور فائدہ. امتی میری امت. تو سرکار یوں بھی تو عرض کر سکتے، خیر صاحب آپ کی نظر ہے یہ جملہ جی، حضور یوں بھی تو عرض کر سکتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ مولا تیرے بندے، تیرے بندے. یہ بھی ہیں تو بندے نا سارے رب کے، لیکن اس دن بھی ہے امتی میری امت، میری امت، میری امت. اور لفظ سنیے، فرمایا اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب، انتہائی متوجہ رہیے گا، محبوب کیا کریں تیری امت کے معاملے میں؟ پیارے کہو کی کرنا ہے انہاں دا؟ لو جناب جدو دو کریم مجرمہ واس سے گل کرن لگن نا، کیا کہیں آپ کو جناب، گل تے بن گئی نا جناب. دونوں طرف دو کریم تے دو کریمہ میں ساڑھے ورگے سیاکار تے جناب صد شکر جی، ہزار ہا شکر، ان گنت شکر. اچھا وہ کھڑے ہیں امتی امتی، میرے رب میری امت. اور مالک کیا فرماتا؟ حبیب کی کرنا ہے انہاں دا؟ محبوب دسنا مجھے. میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہاں کھڑا پا کر سوچو کہ جدو انج گل شروع ہونی ہے، گل تے بن گئی، اے شروع ہون لگیاں ہی بن گئی. محبوب کیا کرنا ہے ان کا؟ تو سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہم اللہ کے حضور عرض کریں گے ربی اللہم عجل حسابہم، میرے مالک بس انہاں دا حساب چھیتی کر دے. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب. دن بڑا لمبا ہے، امتاں باقی بھی پیش نے، اے آخر چاہے نے، انہاں دا حساب چھیتی کر دے. آخر جنہ دی کھیڑ نہیں ہے، انہاں دا حساب. توپ بڑی ہے، پیاس بڑی ہے، گھبراہٹ بڑی ہے. کملے نے ساڑھے دامن نہ لگے ہوئے نے، مہربانی فرما انہاں دا حساب چھے. محبوب جیویں تو آکھیں، جیویں تو آکھیں. اور یہیں پر ایک تیسری حدیث کی 4-5 لائنیں
پیوست کر کے عرض کر رہا ہوں، پھر تقریر ختم، کہ جانے عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو رہ جائیں گے نا کچھ، اچھا بعض مجرمین دے بھی ہوندے جنہوں تڑکا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے وہ زرگر کے پاس انگوٹھی وغیرہ لے کے جائیں نا، انہوں نے آکھیا جناب میل بڑی لگ گئی ہے، اینو تیزاب والا وہ صرف نال برش نہ نہیں بننی، اینو تیزاب سٹنا پینا ہے، تے نگ نگ بھی تڑک سکتا ہے، لیکن یہ ابھی جنی میل ہے نا تیزاب دے ایک جھٹکے وچ اس ٹھیک ہو جانا، صاف ہو جائے گا۔ تو کئیاں تے میل اتنا چڑھیا ہونا بھی تھوڑا جا جھٹکا ضروری ہے، جھٹکا لگ جائے گا نا تو پھر بچاون والے دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے کہ اس جھٹکے وچوں کڈ کے کون لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جناب فرمایا کہ ہم، اور یہ بھی حیرت کی دنیا کی بات ہے، حیرانگی ہوتی ہے، آپ موضوع شفاعت کو پڑھیں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام کہ وہ جو جا چکے ہوں گے جہنم میں، ہم دروازہ کھلوائیں گے، واہ جی، مالکی جو ہے جناب دروازہ کھلوائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ کون امتی رہ گیا ہے اس کے اندر، اور پھر حضور پہچانیں گے اور اس سے فرمائیں گے نکل بار، نکل بار۔ رحمی شاہ کے کثیر چہروں کو میں اب بھی پہچان رہا ہوں، آج پہلی بار نہیں آیا، مدتیں ہو گئیں، سال ہو گئے، لیکن بہت سارے چہرے ایسے میں ان کو نہیں پہچانتا۔ مجھے نہیں پتا وہ رحمی شاہ سٹی کے ہیں، قرب و جوار دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، میں تو سب کو نہیں پہچانتا۔ اب دوزخ جو ہے کوئی مرلے 2 مرلے کی ہے نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ اتنی بڑی ہے وہ دوزخ، وہ جہنم اتنا بڑا ہے، تو اب اتنی بڑی دوزخ کے اندر پھر ڈھونڈنا کس کو ہے؟ امتی کو، تو امتی بھی پھر ساڈے والے کھاتے والے ہوئے نا۔ صحابہ پاک تے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سارے نال جنت دا وعدہ کر لیا۔ آل رسول جن کی رگوں میں خون ہے، آل اطہار کی رگوں میں خون ہے، وہ ہے ہی جنت میں جانے کے لیے، باقی تے اسی ماڑے بچے، سمجھ آئی؟ پتہ یہ چلاؤ لٹاں شٹاں لان والے ہو، میلاد منان والے ہو، حضور سیان دے نے، کیا کہیں آپ سے جناب، محبوب پہچانتے ہیں جب وہ مجرموں کو پہچانتے ہیں، مجرموں کو پہچانتے ہیں، فمن نکل تو بھی باہر نکل، تو بھی باہر نکل۔ اور حضور والا یہاں پر حضرت مالک جو خازن ہیں دوزخ کے، وہ حضور سے عرض کریں گے، جنہوں ایک بھی پیچھے نہیں بچتا، تو اس کے بعد عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے اپنی امت کے لیے اب اللہ کریم کا غضب نام کو بھی نہیں چھوڑا، سارے ہی چھڑا لیے ہیں، سمجھ آئیے؟ یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو جڑے ایڈے اوکھے دین دے وچ پیچھے پیچھے جن کو چلایا ہے جنت میں داخل کریں گے، دنیا تو ہے ہی مختصر، یہاں بھی تو پیچھے پیچھے چل کے دیکھیں، کیا خیال ہے جی؟ نقش قدم کو ڈھونڈتے ہوئے غلامی اتباع اور پیروی کے ذوق کے ساتھ عشق مستی کے رنگ میں چلتے جائیں۔ جناب ثواب عذاب حق ہے، اس ثواب عذاب کو ایک طرف رکھ کے، جسے صوفیہ کہتے ہیں تاجرانہ عبادت نہ کر، سمجھ آئیے؟ تاجروں والی نہ کر، ایک طرف رکھ، عاشق اور مردوں والی کر۔ عاشق اور مردوں والی یہی ہے کہ میرا آپ کے سوا کون ہے، اور پھر اس پہ پیرا دے کے غلامی کی روش پہ چلتا رہے، اور جو آگے سے حکم آتا رہے اس کو مانتا رہے، اس کو تسلیم کرتا رہے۔ وہ بارگاہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ آخری اس سلسلے کی روایت سن لیں، حضرت سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، اور یہ غلامی میں آنے سے پہلے جس طرح دیگر کفاروں کئیوں کے دلوں میں عداوت تھی، بیر تھا، ان کو بھی اس کا سامنا تھا کہ یہ بڑی دشمنی رکھتے تھے حضور علیہ السلام سے، معاذ اللہ۔ تو کہتے ہیں جی کہ میرے نا دل میں یہی تھا کہ میں ان کو نا معاذ اللہ شہید کر دوں، پھر میں سوچتا تھا کہ کہاں کروں، تو پھر مجھے سین کعبہ سے موزوں جگہ کوئی نظر نہیں آئی کہ اتھے آندے نے اللہ اللہ کر دے نے، تو کلے بھی ہوندے نے، تے جناب پھر ادوں آپاں گل کر لاواں گے۔ چنانچہ ایک دن وہ اس ارادے سے گھر سے نکلے، اے ویکھنا ہن تسی غور نال، اس ارادے سے گھر سے نکلے، اور جب نکلے تو راستے میں ایک آوارہ طبیعت کی عورت بھی ملی، او دے نال شغل مغل بھی ہوندے رہے۔
فضول باتیں ہوتی رہیں، پہنچ گئے سین کعبہ میں۔ اب وہاں جانے عالم علیہ السلام حسب معمول رونق افروز ہیں۔ یہ ہجرت پاک سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، اور آنے والا شہید کرنا چاہتا ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری، یہ اپنی پوزیشنیں بنا رہے ہیں کہ ان کدھروں دی آنا ہے تو کدھروں حملہ آور ہونا ہے۔ اتنے میں میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تو فضالہ ہے؟ اچھا جی، میرا اپنا ایک ذوق ہے، میں یہاں آ کے رک جاتا ہوں کہ جیڑا دشمنی دے ارادے نال آوے حضور سے آن دے تے انہوں بھی نے، تے جیڑا بن کے ہی ہاتھ آئے غلامی کی رنگ میں، غلامی آئے تو صحیح۔ فضالہ ہیں، وہ گھبرا گئے، عجیب میں فضالہ ہیں۔ اگلے جملے سنیے، میرے کریم نے فرمایا تیرے دل وچ کی ہے؟ پھر دوبارہ آکھاں گا جیڑا قتل کرن دے ارادے نال آیا ہے حضور تے او دے دل دے بھی ارادے جان دین، تے جیڑا عشق دے دیوے بال کے بیٹھا ہوئے اور اس کا دل ان کی یاد کا نگر بن چکا ہو، تو پھر کیسے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کی نہ جانے؟ انہوں نے آگے سے کہا میں جی کہ میرے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، اللہ دی یاد ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈر؟ وہ کہہ رہے میرے دل میں ڈر ہے اس کا۔ فرمایا اللہ سے ڈر؟ تجھے نہیں پتا تم کس ارادے کے ساتھ آئے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، اور کہتے ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ بس اتنی بات سنی، ڈر کے کانپ کے نہ سر قدموں میں رکھا، کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہوئے۔ تیسری بار یہ بات کہنے لگا ہوں، جو دشمنی کے ارادے سے آئے وہ ایمان لے کے جاتا ہے، جو حالت ایمان میں اس چوکھٹ پہ چلا جائے کتنا کچھ لے کر آئے گا۔ اور حضور والا حضرت فضالہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جدوں پہ میں کلمہ پڑھے آنا، کلمہ پڑھنے سے پہلے مجھے معاذ اللہ حضور سے زیادہ میں کسی سے بیزار و نفرت کسی اور سے نہیں کرتا تھا۔ جیسے میں نے کلمہ پڑھا ہے حضور نالو پیارا میں نے پوری کائنات وچ کوئی نہیں سی۔ اب آپ دیکھیں پیچھے پیچھے چلنا، پہلا دن ہونے آجے کلمہ پڑھے ہے، یہ 2 سطریں دل کی تختی پہ لکھنے کی ہیں۔ کلمہ پڑھ کے حضرت فضالہ روانہ ہو گئے، جب روانہ ہوئے تو پھر وہی زنانی رستے چ مل گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، سر پہ کپڑا ڈال لیا، چادر چہرہ چھپا لیا۔ تو وہ کہہ رہی فضالہ، انہوں نے نیوی پائی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں۔ اس نے دوسری بار کہا او فضالہ، نہیں بولے۔ تیجی دفعہ کیا، تو پھر وہ اکھڑ کے بولی، اس آکھیا اے ہونے تو گھنٹہ گزریا ہے کہ تو ساڑھے نال گلاں بڑیاں کردہ ہیں، ہون تینوں کی ہو گیا؟ انہیں کہا بس اب میں جس بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں نا وہ انہاں گلاں دی اجازت نہیں دیندے۔ او میاں کوئی مہینہ مدرسے لا کے آئے نے، کوئی چلہ لا کے آئے نے، کوئی 15-20 کتابہ پڑھ کے آئے نے۔ یہی بات ہے کہ جو ان کا ہو جاتا ہے دل کا نگر صاف ہو جاتا ہے، اور جب دل میں ان کی محبت بس جاتی ہے تو پھر عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے، تلاوت قرآن کیجئے، اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھیے، اور عقیدہ حق پر قائم رہیے۔ ایک یہ ہے فرائض اور عبادات اور معاملات، یہ ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو کسی کے حق کا بوجھ ہمارے کندھوں پر نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ جی۔ گاڑ چ بیان دا ٹائم تقریباً ہو گیا جی، تے اجازت متمنی آپ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے،
عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا غفور الرحیم رحم فرما سانو سارے نو ایمان کامل، یقین محکم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام بیمارہ نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بے اولادہ نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، طالب علم نو علم نافع عطا فرما، امتحانہ وچ کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرما، بے گناہ قیدیاں نو رہائی عطا فرما، گناہ گاراں نو معافی عطا فرما، بے روزگاراں نو رزق طیب بلا مشقت باعزت عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین دی جائز دلی مرادہ نو پورا فرما، سب دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما۔ انتظامیہ نو آئندہ سال اس تو بھی بہتر بعد اب پرکیف مقبول بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل پاک کرن دی توفیق عطا فرما۔ اہل علاقہ تے اپنی رحمت فرما، ملک پاکستان تے اپنی رحمت فرما، حضور دی ساری امت تے اپنی رحمت فرما۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجل واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انکا علا کل شئین قدیر بطفیل رحمت للعالمین و آقائنا حضور احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین آمین یا رب العالمین۔